أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آله وصحبه صلاة والسلام عليك وعلى آله وصحبه يا خاتم النبيين برادران اسلام میرے بھائیوں دوست بزرگوں تمام تعریفات تمام عبادات سجدے کے لائق صرف ایک کوئی ذات ہے وہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے محدود پاک بابو علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاک برکت کے اندر عزیزانہ اس کرن تو بعد میرے واجب الاحترام معزز و محترم قابل سب احترام عزت مآب سامعین و ناظرین برادران اسلام میرے بھائیوں دوست بزرگوں اج دا جمعۃ المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید کی 26ویں سپارے سورہ الفتح کے پہلے رکوع دے وچوں ایک آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی تھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ضرور پر ضرور ایمان لائے کہ آؤ اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان بیان تو بعد اس آیت دے وچ اللہ تعالیٰ نے کی حکم فرمایا ہے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اللہ اس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بھی کرو وقار بھی بلند کرو ایمان بیان تو بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایمان بیان تو بعد فوری یہ نہیں فرمایا کہ جب مینوں مان لیا میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا تو میں فوری سجدے دے چلے جاؤں نہیں فرمایا مینوں میرے محبوب منن تو بعد پہلی بات جڑی کی یہ ہوئے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ عزت بھی اور توقیر بھی جدو دل وچ عزت و وقار محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دا پیدا ہو جائے پھر وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پھر تسبیح کا حکم فرمایا اس آیت کے اندر اگر اس حوالے دے نال بات کی جائے بہت لمبی ہو جائے گی مختصر اس جمعے دے اندر اگلی حدیث پاک کی سماعت فرماؤ اور اس کو میں عرض کرا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین تواڈے وچوں کوئی بھی بندہ ادوں تک مومن نہیں ہو سکتا لا یؤمن احدکم تواڈے وچوں کوئی حتی اکون احب الیہ جدوں تک وہ میرے نال محبت ہر رشتے تو ہر تعلق تو پڑھ کر میرے نال محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا والدین عزیز و قارب ہر رشتے تو پڑھ کے جدوں تک محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نال محبت نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکے گا اتنے فرمایا کہ ایمان لیان تو بعد پہلی شرط کیڑی ہے وہ میرے محبوب کی عزت تے میرے محبوب کا وقار بولا میں قرآن پاک کی ایک آیت اور ایک حدیث پاک برکت واسطے اگوں میں چند منٹ تھوڑے سامنے آج 19 مارچ ہے آج 19 ہے نا ایک عظیم عاشق ہے آج یوم شہادت ہے میں بڑا مختصر چند منٹہ کے اندر کیوں اس تو بعد حضرت امام حسین پاک کی کل ولادت اور یہ بھی یاد رکھنا کہ سیرت نگارہ نے 3 شعبان بھی لکھا ہے 5 شعبان بھی لکھا ہے آپ کی ولادت باسعادت امام حسین پاک بھی 3 تاریخ بھی شعبان بھی آن ہے 5 بھی آن ہے تو اسی 3 تے 5 کے درمیان میں ایس ویلے جا تو کیوں نہ ہوئے کہ اگے امام عرش عالی مقام حسین پاک کا بھی ذکر کر کے انہوں نے گنامہ میں ساڑھا نام لکھا جائے قیامت تک واسطے میرے آقا دے عاشق آتے ہیں تسی ایسی بھی عاشق بننے ہیں میرے جب بندہ صرف ممبر تے پہ کے گلا کرن جو گا مگر تواڈے وچوں کئی عاشق نمبر لے جاندے ہیں ایک بندہ اپنے علاقے ہزارے تو چلیا مانسیرے ضلع تو چلیا مانسیرے تے ضلع دے وچوں
غازی آباد تو چلیا، باپ سرتے کوئی نہیں، ماں بڑھی ہے، بہن چھوٹی ہے، چاچا کمزور ہے، تے چلتا چلتا کراچی پہنچ گیا۔ کراچی پہنچیا، اتنے جا کے کوچمان کا کام شروع کر دیا، ٹانگا چلانا شروع کر دیا۔ ادھروں ایک شخص کا نام ہندو ہے، نتھو رام اس کو کیا جاتا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہسٹری آف اسلام۔ اس کے اندر انہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بڑی گستاخی کی تھی۔ 1933 میں اس نے کتاب لکھی، جنہیں کتاب بات آئی چھپ کے، عاشقان رسول نے جس نے پڑھیا اس کتاب میں، انہوں نے دل زخمی ہو گئے، بڑی تکلیف ہوئی، اور پاکستان بنا تو پہلے کی بات ہے۔ وہ چلتے چلتے کسی مولوی صاحب نے ہتھے لگی، اس نے پڑھی، اس نے جملے دوتے بڑے دکھ درد کا اظہار کیا کہ یارو کی بن گیا، جس محبوب کی ٹور دے اتنے رب قسم اٹھاوے، جس محبوب کی جوانی چڑھ دی رب قسم اٹھاوے، جس محبوب کے قدم لگ جان، جس گلی جس دھرتی دے اتنے جس زمین دے اتنے رب کو نہ جگہ دیا قسم اٹھاوے، اور تواڈے ساڈے زندہ رہن دا کی فائدہ کہ ساڈے آقا دی کوئی بے ادبی گستاخی کر دے۔ یہ بندہ جڑا مانسہرے تو چلیا، کراچی پہنچیا، کوچمان ٹانگا ریڑا چلاتا سی، یہ بھی مسجد دے وچ مولوی صاحب کی تقریر سن رہا سی۔ مولوی صاحب نے دسیا کہ اس طریقے دے اے معاملات بن گئے ہیں، اور اس کے حوالے دے نال جڑا کیس چل رہا ہے، اور اس وقت انگریز کی حکومت انہیں اس کی ضمانت کروا کے آزاد کروا دیتا نتھو رام نے، مگر اس طرح کی کیس چل رہا سی، عدالت کے اندر تاریخ بہ رہی سی۔ اس عاشق رسول جس نو دنیا آج غازی عبدالقیوم شہید دے نام دے نال آج 19 مارچ ہے، میں آپ کی بارگاہ میں چند دن کا نظرانہ کی پیش کر کے اگے چلنا، کیوں ہو سکتا ہوں کہ ساڈا کوئی امر رب دی بارگاہ قبول ہوئے نہ ہوئے، ان عاشقاں دے صدقے ہو سکتا ہے ساڈے دنیا قبر حشر بہتر ہو جائے۔ دوسرا کہ ساڈے نوجوان بچیاں کو پتہ چلے کہ ہماری تاریخ ایسی ہے کہ وہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے آقا مقام و مرتبہ بارگاہ کو ایسی نفس گم کرتا می آیت جنید و بایزید جہاں سرکار کی بارگاہ میں تو اونچی سانس لینا بھی جو ہے بے ادبی ہے، جہاں فرشتے آتے ہیں صبح و شام سلامی کے لیے اور ادب و احترام، جس محبوب کے دروازے پر جو ہے اونچی کوئی جو ہے آواز نہیں دے سکتا، اس محبوب کا ادب و احترام اور اس محبوب کے نام پر لوگوں نے کیسے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ حضرت غازی عبدالقیوم شہید رحمت اللہ علیہ جن کا آج یوم شہادت ہے، 19 مارچ ہے آج کا یوم، آپ کا یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، غازی صاحب نے دیکھا، پتہ کیا دائیں بائیں کہ یہ بدبخت کس ویلے عدالت میں کیویں جاتا ہے، کی معاملات نے، جب ان کو عدالت نے جو رہا کر دیتے ہیں، ضمانت ہوگی، سارا کچھ ہو گیا، پھر عاشق کو ہوتا ہے، عاشق پھر کہتا ہے پھر میرے جی کا دنیا میں کی فائدہ کہ اگر گستاخ زمین میں رہ جائے۔ اور امام مالک اس لیے فرماتے ہیں اس قوم کو، ان مسلمانوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں کہ جن کی زندگی کے اندر میرے آقا کی بے ادبی ہو جائے اور وہ گستاخ زندہ رہ جائے۔ میرے بھائیوں، ہمارا غازی صاحب نے دیکھا جب وہ عدالت میں آیا، تسلی کی، ایک ہوئی ہے نتھو رام، اپنے خنجر نکالا، 2 بار کی اسے واصل جہنم، اور اس کے بعد اس کے جسم پر تھوکا، اور جیسے آفات نکلے انہوں نے پکڑ لیا، یہ ہے مسلمان، یہ ہے فلاں فلاں فلاں۔ بہرحال آپ قابو میں آ گئے، آپ کی تاریخیں شروع ہو گئی، اور پھر آپ کو سزائے موت ہو گئی۔ میں بڑی جلدی سے انشاءاللہ تفصیلاً پھر کسی وقت ذکر کریں گے۔ آپ کو جب سزائے موت ہو گئی تو لوگوں نے بڑے آپ کو بھی کہا کہ تسی اپنی، اور جج نے، انگریز جج کا کہا کہ اپنی صفائی کے لیے کوئی بات کریں، اور آپ نے اس کو کیوں مارا؟ کہا کہ تیرے اوپر تصویر لگی ہوئی ہے تمہارے بادشاہ کی، انگریز کی، تم اس کی توہین برداشت کر سکتے؟ کہا نہیں۔ فرمایا جب تم اس کی نہیں برداشت کر سکتے تو ایک مسلمان امام الانبیاء محبوب کبریاء کی کیسے بھی گستاخی برداشت کر سکتے؟ سزائے موت ہو گئی۔ لوگ کراچی سے چلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ آپ وائسرائے سے بات کریں اور جو ہے ان کی سزائے موت کو جو ہے قید میں تبدیل کر دیا جائے۔ علامہ اقبال پہلے کسی اور انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے
کہنے لگے پنجابی میں کہنے لگے وہ ساڈا منڈا گھبرا گیا ان کی گل بڑی وہ پریشان ہو گیا کمزور ہو گیا تو میں کہا نہیں 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 جی ایسی کوئی بات نہیں اس سے تو صفائی کے لیے کہا گیا اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو تو میں نے پاس لے جہنم کیا ہے اور میں تو اس انتظار میں ہوں کہ کب میں تختہ دار کو چوم کر جو ہے اپنے محبوب کے قدموں میں پہنچ جاؤں میں تو اس انتظار کے اندر اللہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ کوئی جان پیاری منگے تھے کد تلی دے اتے رکھ دے سونیا سی ایک جان ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جی انہوں نے تو کوئی بات نہیں کی ہماری یہ خواہش ہے فرمایا پھر اس نے جام شہادت کو خریدا ہے مار کر آیا تو غازی بنا ہے اب وہ جام شہادت روش کر سرکار کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے تو میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں میں ایسا سودا نہیں کر سکتا پھر وہ وقت آیا آپ نے جام شہادت روش کیا اور انگریز نے چاہا کہ انہیں جو ہے ایسے ہی لاوارث کر کے کراچی کے اندر بہت بڑا قبرستان ہے میوا شاہ ان کو وہاں جو ہے دفنا دیا جائے ایک جگہ پہ آتا ہے کہ آپ لاوارث کر کے دفنا دیا گیا جیسے ہی کراچی کے لوگوں کو پتہ چلا کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عاشق رسول ہو اور وہ خاموشی سے دنیا سے چلا جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا انہوں نے قبر سے نکلوایا دوبارہ جنازہ سارے معاملات جب انگریز کو پتہ چلا کہ یہ حالات خراب ہوں گے سارے مسلمان کراچی کے سڑکوں پر آ گئے ہیں اور پھر آپ کے جنازے کے ادائیگی کے لیے جب مسلمان کراچی کی سڑکوں پر آئے پولیس نہ روک سکی پھر انگریز نے اپنی فوج منگوائی 122 آدمی غازی عبدالقیوم شہید کے جنازے کے اندر شہید 122 آدمی 2000 سے زائد شدید زخمی ہوئے اور جہاں سے غازی عبدالقیوم شہید رحمت اللہ علیہ کا جنازہ گزر رہا تھا چھتوں پر کھڑے بچے اور خواتین بھی گلباشی کر رہی تھی وہ بچیاں بھی عورتیں بھی نہ بچی انہوں نے انگریز فوج نے جو ہے ان پر بھی گولی چلائی غازی عبدالقیوم شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ 122 لوگوں کا بھی جنازہ اٹھا اور پھر ان کا یہ میوا شاہ قبرستان کے اندر دفن کیا گیا اللہ تعالیٰ ان کو شاہدان کے صدقے سے ہماری مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ غازی صاحب کے درجات بلند فرمائے ان کے فیض سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز فجر ادا فرماتے جب نماز پڑھاتے نماز پڑھانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کرتے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سرکار نماز پڑھاتے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کی طرف اپنا چہرہ مبارک کرتے محبوب کا روح بددعات دیکھ کر جو کوئی دکھی بھی آتا تھا اس کے بھی دکھ ختم ہو جاتے ایک دن محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز فجر پڑھا کر سرکار اسی طریقے سے اٹھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا تو زہرا پاک کے گھر چلے گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا علی تم دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ علی دروازے پہ کھڑے ہو گئے سرکار اندر چلے گئے فرمایا علی اب دروازے سے اندر کوئی آنا چاہے تو اسے نہیں آنے دینا یہاں دروازے پر رکنا سارے دروازے پہ رک گئے حضرت علی دروازے پہ رک گئے آپ اندر چلے گئے اندر جا کر مبارکبادی دی فرمایا بیٹی زہرا تجھے مبارک ہو اللہ نے بڑا سونا پتر عطا کیا ہے اور اس سے پہلے جب حسن پاک ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دل میں خیال آیا سرکار نے فرمایا کی نام رکھنا چاہتا یا رسول اللہ میں جعفر رکھنا چاہتا ہوں فرمایا نہیں اس کا نام حسن رکھنا ہے اور اس کے بعد پھر تجھے رب بیٹا دے گا اس کا نام حسین رکھنا ہے اور آپ یہاں ایک حدیث سے بات اور کئی لوگ جو ہے نا وہ یہ بات ذہن میں رکھنا پتہ کسی نے خواب دیکھتا ہے کہ خواب جو ہے وہ بڑا ڈراؤنا ہوتا ہے مگر اس کی تعبیر بڑی چنگی ہوتی ہے حضرت عمر الفضل سرکار کی چچی نے خواب دیکھا بڑی پریشان گھبرائی ہوئی جسم پر کب کبھی تاری یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے رات کو بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا سرکار نے فرمایا چاچی جان دسو کی خواب دیکھا ہے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے جسم کا کچھ حصہ کٹا ہے آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آ گیا میں پریشان ہوں سرکار نے فرمایا کہ تعبیر بڑی چنگی ہوئی یا رسول اللہ میں تو پریشان ہوں فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے
کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا کرے گا، اور سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ کی جھولی کے بعد اگر کسی کی جھولی میں سب سے پہلے آئے گا تو ام الفضل تیری جھولی کے اندر آئے گا۔ سرکار نے ادھر خواب کی تعبیر بتلائی، وہ وقت آیا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اچھالنے والے معبود رب کے پیارے حبیب امام الانبیاء کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز فجر ادا کروائی، امامت کروائی، سرکار نے سب کو نماز پڑھائی، پڑھان تو بعد از خلاف معمول سرکار نے اپنا چہرہ مبارک صحابہ کی طرف نہیں کیتا، اٹھے رسول اللہ آقا میں حاضر ہاں، سرکار نے نال لیا، آپ کے گھر آئے، دروازے تے فرمایا علی ایتھے ٹھہر جا، علی رک گئے، فرمایا ایتھے رکنا، اندر میں جانا، اندر گئے، اپنا پیارا نواسا پکڑیا، زارا پاک نو مبارک باتی دیتی، کان وچ آزان تکبیر گھٹی مبارک دیتی، سرکار مبارک دے کے ادھر اندر بیٹھے نے، وہ کیسا بیدا ہوگا جب سرکار خود فرمایا حسین منی و اعلی من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جب وہ پیارا نواسا سرکار کی جھولی میں آیا ہوگا، یداللہ والے ہاتھوں پر آیا ہوگا، سرکار کیسے دیکھ رہے ہوں گے، کیسا پیار فرما رہے ہوں گے، واہ خوش نصیب حسین پاک تیری عظمتوں کو قربان جاواں، یداللہ والے ہتھاں دے تسی آئے، پھر سرکار نے کمیں اٹھایا، ادھر باہر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ بھی آ گئے، کہ علی سرکار آج تشریف لے آئے خیر سے، میں ہاں، آپ کا بات شروع ہو گئے، اتنی دیر تک حضرت فاروق اعظم آ گئے، عثمان غنی آ گئے، صحابہ آ گئے، اور کیوں نہ ہو کہ ادھر زہرا کے گھر میں نال آیا ہو اور ادھر صحابہ آپ کے دروازے پر مبارکبادی ناتے نہیں آئے، بلکہ یہاں تک جب سرکار باہر دروازے پر تشریف لائے، فرمایا علی باہر کون کون ہے؟ یا رسول اللہ ابو بکر باہر مبارکبادی دینے کے لیے، عمر فاروق عثمان غنی موجود ہیں، بلکہ یا رسول اللہ 4,24,000 سے زائد فرشتے رب کی بارگاہ سے اجازت لے کر آئے ہیں، مولا اجازت دے، آج پورے اپنی محبوب کو پیارا نواسا حسین عطا کیا ہے، ہم بھی جا کے مبارک بات 4,24,000 یہاں ملائکہ آئے ہوئے ہیں مبارکبادی دینے کے لیے، اللہ اکبر۔ سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے جب یہ بات، اور حضرت علی رضی اللہ فرمایا علی تجھے کیسے پتا چلا کہ اتنے ملائکہ آئے ہیں مبارکبادی دینے کے لیے؟ یا رسول اللہ جب آپ نے فرمایا نا کہ تو دروازے پر کھڑا ہو جا، اندر کسی کو نہ آنے دینا، تو وہ جو فرشتے آ رہے تھے نا وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اور وہ باتیں کر رہے تھے ہم اتنے آئے ہیں، اتنے آئے ہیں، ہم اتنی جماعت آئے ہیں، ہم اتنے لوگ آئے ہیں۔ یا رسول اللہ میں ان کی باتیں بھی سن رہا تھا، وہ جو تعداد بتلا رہے تھے، گنتی بتلا رہے تھے، میں ان کی گنتی کو بھی سن رہا تھا، وہ 4,24,000 فرشتے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ پھر آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یا دیکھیں بیٹا ہے زہرا پاک، بیٹا ہے مولا مرتضیٰ کا، رب مبارکبادی دینے کے لیے فرشتوں کو محبوب کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے، کیا وجہ؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم رب کے پیارے حبیب کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صدیق کے بابا کار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرمایا، صدیق ہاں یا رسول اللہ لبیک، آقا میں حاضر ہوں۔ فرمایا کہ نہ فرشتیاں دے نال ایک وہ بھی فرشتہ آیا ہے، یا رسول اللہ کیڑا فرشتہ؟ فرمایا وہ فرشتہ بھی آج آیا ہے، وہ فرشتہ خاص فرشتیاں میں جو اس کا شمار ہوتا سی۔ ایک دن آسمان کا دروازہ زمین کی طرف کھلیا، تھلے اس نے زمین کے اندر ایک بندے ایسے نو دیکھیا کہ جس دے پر بھی ختم ہو چکے ہیں، جس کا بازو بھی ختم ہے، ہاتھ بھی شل ہے، پاؤں بھی ختم ہو چکے ہیں،
پاؤں سے بھی معذور ہے، ہاتھوں سے بھی معذور ہے، پر بھی اس کے جڑے ہوئے ہیں. ایسی بھی او فرشتہ انہاں فرشتیاں دے نال آیا. جس وقت دوسرے فرشتے گزرے اے کہنے لگا مینوں بھی محبوب دی بارگاہ وچ لے چلو. او بھی آ کے اج عرض کر رہے یا رسول اللہ، ایک دفعہ آسمان تو زمین دی طرف دروازہ کھلیا، میں تھلے ایک بندے نوں ویکھیا جڑا ہاتھاں تو بھی معذور، پیراں تو بھی معذور. میں اپنی زندگی دے اوپر تعجب کیتا، میں کیا اس بندے دی بھی کوئی زندگی ہے؟ اس بندے دی کوئی زندگی ہے؟ ان دنوں تو مر جانا ہی چنگا ہے. یا رسول اللہ، جب میں نے اتنی بات کی تو میرے رب کو یہ بات میری گوارا نہ کہ بنایا میں ہم مخلوق میری ہے تو کون اعتراض کرنے والا؟ تو مجھے پتا ہے اس بندے کی کیا معاملات ہیں. میں خالق ہوں، یہ میری مخلوق ہے، یہ میرا بندہ ہے. یا رسول اللہ، جب میں نے یہ جملے بولے اس بندے کی کوئی زندگی ہے؟ جن دن ہاتھ سلامت ہے، نہ پیر سلامت ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کوئی درد ہے، نہ کوئی بات ہے. میرے یہ جملے میرے رب کو پسند نہ آئے تو رب تعالیٰ نے مجھے سزا کے طور پر میرے پر بھی چلا دیے، میرے ہاتھ پاؤں بھی شل کر دیے، ختم کر دیے. اور 700 سال کا عرصہ ہو گیا ہے مجھے ایسی جگہ پہ جو ہے رب تعالیٰ نے سزا کے طور پر ایسی دی. آج رب کی اجازت لے کر رب کی طرف سے مبارکبادی اور خود مبارکبادی دینے کے لیے جب فرشتے آئے تو ان فرشتوں کی خوشی کو جب اس فرشتے نے دیکھا، اس فرشتے نے جس کے رب تعالیٰ نے اپنے غضب سے اپنے جلال سے اس کو معذور کر دیا تھا، پھر اس فرشتے نے ان فرشتوں سے کہا یار تمہاری مہربانی مجھے بھی در رسول پر لے چلے، مجھے بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں لے چلے. اج محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے نواسے دی ولادت، اج اس دی آمد محبوب خوش ہو کے میرے واسطے دعا کر دے. صدیق وہ فرشتہ بھی نال آیا، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ، تو اپنے پیارے نواسے حسین کی ولادت کا واسطہ جے میرے واسطے رب دی بارگاہ وچ دعا کر دے، اللہ تعالیٰ میری غلطی معاف کر دے، رب مجھے معاف کر دے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے میں رب العالمین دی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھائے، مولا اتنا پیارا مینوں نواسا عطا کیتا، اس دی آمد تے اس فرشتے دی غلطی نو معاف کر چھڑ دے، معاف کر دے، کرم کر دے، فضل کر دے. تھوڑی دیر گزری جبریل آ گئے، یا رسول اللہ آقا رب العالمین نے تھوڑی دعا قبول کر لئی ہے، اس فرشتے نو معاف کر چھڑیا. رسول اللہ رب نے تھوڑی دعا قبول کر لی، ولادت حسین کا صدقہ اس فرشتے میں رب تعالیٰ نے شفا عطا کر چھڑی. رب فرما رہا ہے جڑی حسین پاک تے ایس ویلے چادر ہے اس دے پراں دے تے لاؤ، اس دے ہتھاں تے لاؤ، ہنے ٹھیک ہو جائے. حسین پاک دے جسم پاک تے جڑی چادر آوے وہ شفاواں دے دیے. جو حسین پاک کی اماں زہرا کی چادر تطہیر ہے اس کا کیا مقام؟ چادر تطہیر کی اتنی رفعت و بلندی ہے تو مزمل کی چادر میرے آقا کی چادر مدثر کا کیا مقام ہوگا؟ میرے بھائیوں، حضرت امام حسین پاک آج تو کسی چودھری کا منڈا ہوئے نا مجھے پیر زمین تے نہیں لگ گیا. حالانکہ عزت و وقار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے اندر ہے. رب کی بارگاہ میں اسی کی عزت ہے جو تقوی والا ہو، جو رب سے ڈرنے والا ہو. میرے بھائیوں، حضرت امام حسین پاک کی زندگی کی ایک دو باتیں میں بڑی تیزی سے عرض کرنا چاہتا ہوں. سیرت طیبہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ وہ ہستی ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جن کے توسل سے تیرے نبی پاک نے ہمیں وہ مقام و مرتبہ دیا. ایک دن میرے آقا ترمذی شریف کی حدیث پاک محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ
کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، مولا جو میرے حسن اور حسین سے پیار کرتا ہے، جو میری فاطمہ اور علی سے پیار کرتا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے، میرے مولا کل قیامت کے دن ان کو میرے درجے میں میرے ساتھ رکھنا، قیامت کے دن ان کو میرے درجے میں رکھنا، میرے ساتھ رکھنا۔ یہ کن کا صدقہ رب تعالیٰ کہ محبوب مجھے اور آپ کو اپنا ساتھ عطا فرما رہے ہیں۔ یہ حسنین کریمین کا صدقہ ہے، ان کی اماں زہرا کا صدقہ ہے، ان کے ابا بابا مرتضیٰ کا صدقہ ہے۔ اور امام حسین پاک کی اتنی عاجزی، اتنی عاجزی، اتنی عاجزی کہ فقیر منگن والے سارا دن مکے دیا مدینہ شریف کیا گلیاں وچ مانگ دے ایک دن ایک چوک دے وچ بیٹھ کے نا اپنے کٹھے ہو کے بنڈ بنا کے کھان لگے تو ادھر سے نواسہ رسول کا گزر ہو گیا۔ امام حسین پاک آ رہے کہنے لگے شہزادہ رسول ساڑھے نال بہ ہی جاؤ، تسی اسی کدی فقیرہ نہ کہیے لوکاں نال کدی ہم اپنی تو نہیں سمجھتے، مگر امام عرش عالی مقام حسین پاک جو محبوب کے سینے نور پر کھیلنے والا ہو، سرکار کی بارگاہ میں حسین پاک کھیلتے کھیلتے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ رات کا وقت گزرتا کافی رات گزر گئی، اندھیری رات آئی۔ عرض کیا نانا جان میں اپنی امی زہرا کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ سرکار کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یار صبح میں چھوڑ کر آتا ہوں، اندھیری رات ہے، گلیوں کے اندر روشنی نہیں ہے۔ ابھی ادھر عرض کیا، ادھر سے رب تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آ گیا، محبوب آپ کے لیے، آپ کے نواسے کے لیے رب تعالیٰ نے خود نائٹ کا بندوبست کیا ہے، ادھر سے آپ کا حسین آپ کی گود، آپ کی جھولی سے چلنے کا ارادہ کرے گا، ادھر ہر جگہ پہ رستے کے اندر رب کی طرف سے روشنی کا انتظام کیا جائے گا، ادھر سے بادل، ادھر سے بجلی جو ہے حسین پاک کے لیے رستہ بنا رہی ہے، روشنی کر رہی ہے۔ حالانکہ میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے پڑھا ہے جب حسین پاک جس جگہ پہ بیٹھتے اندھیرے کے اندر، تاریکی کے اندر کسی جگہ پہ تشریف لے جاتے، آپ کی پیشانی سے، آپ کے رخساروں سے ایسی روشنی نکلتی کہ در و دیوار منور ہو جاتے تھے۔ اللہ ذرا توجہ کیجیے گا، ایک حدیث پاک ہے، اس سے اگر بندہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، بڑے اس کے اندر راز ہیں، اور یہ حسین پاک کا لنگر ہے۔ ذرا توجہ کیجیے گا، ایک دیہات کا رہنے والا شخص صحابی رسول حضرت امام حسین پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ایک دفعہ سبحان اللہ کہے، کیونکہ سرکار کے نواسے کی ولادت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، فرشتے مبارک باتیں دے رہے ہیں، ہمارے چہرے بھی کھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سرکار کی جو ہے نواسے حسین پاک کی بارگاہ میں آرابی پیڑ تھانا رہن والا صحابی رسول ماڑا بندہ سی، بہت ہی ماڑا سی، مالی حالات اس نے کچھ ٹھیک نہیں سکے، کہ حسین پاک کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگا، اے نواسہ رسول میں بڑا ماڑا بندہ ہوں، کہ مینوں حاجت ہے، کچھ چیزاں کی ضرورت ہے، کہ پہلے اپنے نانے دی حدیث پاک سن لو تو پھر میرا بندوبست کرو۔ آپ نے فرمایا سناؤ۔ کہنے لگا صحابی رسول، کہنے لگا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہم سب کے لیے ہے، سرکار کا فرمان ہے، کہا جب بھی کوئی تمہیں ضرورت حاجت پیش آئے تو 4 شخصوں سے سوال کرنا، 4 بندے پر سوال کرنا۔ کتنے بندے؟ 4 قسموں کے بندے پر، 4 قسموں کے بندے پر سوال کرنا۔ اما عربی شریف او مولانا کریم او حامد القرآن اور صاحب وجہ سبیح، فرمایا 4 قسموں کے بندے، ایک جڑا اعلیٰ خاندان والا کوئی عربی بندہ ہوئے نا انہیں کو سوال کرے جائے، دوسرا جڑا او مولانا کریم یا کسی سخی کو سوال کرے جائے، سخی پاہمیں مالی طور پہ کمزور بھی ہوئے نا، کہ سخی ہوتا ہے، میاں صاحب کہتے ہیں کہ مالا نال سخی نہ ہوتے تو سخیاں نال مال نہ ہوتے، مری سخی اتھے اتھے دومے جہانی کدی کنگال نہ ہوتے، سخی جڑے نہ دنیا پہ کنگال ہو سکتے نہ قبر حشر کدی کنگال ہوئے نا۔
تو فرمایا یا دوسرا سوال سخی سے کرنا، اور تیسرا کنے کو سوال کرنا؟ فرمایا یا کسے حامل قرآن جو قرآن مجید کا حافظ ہو اور قرآنی علوم سے واقفیت رکھتا ہو، اس سے سوال کرنا۔ اور چوتھا جس بندے سے اگر تم نے سوال کرنا ہے تو سونے چہرے والے کو سوال کرے دے، وہ کچھ نہ کچھ اعتداد رکھے تو یارے نے میں چنگا سمجھ کے میرا چہرہ مورا دیکھ کے نکال کی تھی تو انہیں خالی دلانا بسوا۔ یہ حدیث پاک جو ایک عربی مانا بندہ صحابی حضرت حسین پاک کو سنا رہا ہے کہ آپ کے نانا نے یہ حدیث پاک سنائی ہے تو میں کو سنائی ہے تو ہون میرے مشکل حال کرو۔ تو فرمایا اس کی آگے بھی وضاحت کر، کہنے لگا سنیا سارے عرب کو اگر عزت ملی ہے تو آپ کے نانے کی وجہ سے عزت ملی ہے کہ پوری دنیا کو عزت ملی ہے۔ تو دوسرا ہے کہ سخاوت تو آپ کے گھر کی خصلت ہے، آپ کے گھر سے سخاوت اور آپ کی خصوصیت ہے، یہ دو آپ کے اندر کیٹاگری ایٹومیٹک پائی گئی۔ اور اس کے بعد کہنے لگا قرآن مجید تو آپ کے گھر میں نازل ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے کہنے لگا کہ آپ سے بڑھ کر حسین اور کوئی نہیں سکتا۔ یہ ساری اللہ سرکار کی حدیثیں اکٹھیاں کر کے آپ کی تعریف کرنے کے بعد سرکار نے فرمایا حسین پاک نے چل اپنا سوال کر۔ کہنے لگا میں سوال بھی نہیں کرنا، میں زمین کے اوپر لکھنا کہ میں نے کی چاہیے۔ اس نے زمین پر لکھا کہ آپ کی بارگاہ میں میں حکم بے ادبی نہیں کر سکتا، اور یہ راز ہے، ورنہ یہ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ یہ چاہتے تو حسین پاک اس کے بغیر مانگنے بھی دے سکتے تھے، جن کے گھر میں قرآن نازل۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میرے اگر سواری کی نکیل بھی گم ہو جائے نا تو میں قرآن مجید پڑھ کر بتلا سکتا ہوں کہ کہاں بھی۔ یہ غلاموں کا حال ہے جن کے گھر میں